وقل رب زدنی علما۔ حج کا فلسفہ کیا ہے؟ تو دیکھیے، ایک عجیب بات ہے، حج زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کو رکن بنایا گیا، اس کی حکمت سمجھ میں آتی ہے۔ نماز کو رکن بنایا گیا، اس کی حکمت سمجھ میں آتی ہے۔ زکوٰۃ کو رکن بنایا گیا، اس کی حکمت سمجھ میں آتی ہے۔ روزے کو رکن بنایا گیا، اس کی حکمت سمجھ میں آتی ہے کہ یہ عبادتیں بار بار آتی رہتی ہیں، لیکن ایک عبادت حج ہے جو زندگی میں ایک مرتبہ آتی ہے، اس کے باوجود بھی اس عبادت کو اسلام کا رکن ٹھہرایا گیا ہے۔ اس کے اندر کچھ تو فلسفہ ہوگا، معمولی بات نہیں ہے، اس لیے اس کے فلسفہ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آخر ایک ہی مرتبہ ایک بندہ حج کرتا ہے، اور اس عبادت کو اسلام کا جو رکن ٹھہرایا گیا، اس لیے کہ ایک ہی مرتبہ جب حج کرتا ہے ایک بندہ تو اس کی پوری زندگی میں تبدیلی آ جاتی ہے، عجیب طرح کی تبدیلی آتی ہے۔ ایسی تبدیلی آتی ہے کہ حج کے بعد اس کا رویہ بدل جاتا ہے، اس کا انداز بدل جاتا ہے، اس کا کردار بدل جاتا ہے، اس کا طور طریقہ بدل جاتا ہے۔ اسی لیے حج کی حکمت یہ ہے، حج کا فلسفہ یہ ہے کہ اس کو جانا جائے، اس کی حکمت پہ دھیان دیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے حج کا فلسفہ اور اس کی حکمت کو بیان کرتے ہوئے سورۃ الحج آیت نمبر 27 اور 28 میں بیان فرمایا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، یعنی لوگوں کے لیے حج کا اعلان کر دیجئے تاکہ وہ آپ کے پاس دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار ہو کر کے آئیں تاکہ وہ فائدے دیکھیں، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ وہ فائدے دیکھیں جو ان کے لیے وہاں پر تیار کر کے رکھے گئے ہیں۔ حج میں کیا فائدے ملتے ہیں ہم کو؟ کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے حج کرنے سے؟ تو اس میں سب سے پہلا فائدہ حج میں یہ حاصل ہوتا ہے کہ یہاں پر ہم توحید کا سبق پڑھتے ہیں۔ ظاہر میں تو یہ لگتا ہے کہ ایسے مقامات کی زیارت کر رہے ہیں جن کا فلسفہ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن وہیں پر توحید کا سبق ازبر کرتے ہیں۔ ہمیں حج میں قدم قدم پر توحید کا سبق پڑھنے کو ملتا ہے۔ حج کا ترانہ کیا ہے؟ حج کا ترانہ ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس ترانے کو ایک حاجی ہاں کے پکارے بولتا ہے، اس کے مفہوم کو اپنے ذہن میں بیٹھائے ہوتا ہے اور یہ اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، تعریف تیرے لیے ہی ہے، نعمتیں تیری ہی دی ہوئی ہیں اور بادشاہی بھی تیرے لیے ہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، ہم حاضر ہیں، تیرے علاوہ ہم کسی کو نہیں پکارتے، تیرے علاوہ ہم کسی پر اعتماد نہیں کرتے، تیرے علاوہ ہم کسی کو ضرورت پوری کرنے والا اور مشکل دور کرنے والا نہیں مانتے۔ مشکل کشا تو ہے، حاجت روا تو ہے، یہ وہ تلبیہ ہے جسے ہمارے حبیب نے ہمیں سکھایا ہے۔ ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے مشرکین بھی تلبیہ پکارا کرتے تھے۔ آپ ان مشرکین کا تلبیہ کیا تھا؟ وہ کہتے تھے لبیک لا شریک لک الا شریکا هو لک تملکہ وما ملک، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس شریک کے جس کا تو مالک ہے وہ مالک نہیں، یعنی وہ بھی اللہ کو خالق اور مالک اور رازق مانتے تھے کہ اللہ ہی پیدا کرنے والا، اللہ تعالیٰ ہی مالک اور اللہ تعالیٰ ہی روزی دینے والا ہے، وہی کائنات پر حکمرانی کر رہا ہے۔ اور وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ یہ شرکا جن کو ہم نے اللہ کے برابر کر رکھا ہے وہ پورا اختیار نہیں رکھتے، اسی لیے
اللہ تعالیٰ نے ان کے عقیدہ کو بیان کیا اپنی کتاب میں سورہ زمر آیت نمبر 3، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ اولیاء بنا رکھے ہیں ان کا عقیدہ کیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ تک پہنچا دیں گے، اللہ تک پہنچا دیں گے، اسی لیے وہ ان کی عبادت کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سورہ یونس آیت نمبر 18 میں فرماتا ہے وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے جو اولیاء ہیں یہ ہمارے اللہ کے پاس سفارشی ہیں، اس لیے ہم ان کے لیے کچھ کام خاص کر دیتے ہیں۔ یہ تھا ان کا عقیدہ اور یہی شرک تھا۔ اب اگر کوئی مسلمان یہی کام کر کے اپنے آپ کو پکا مسلمان ثابت کرے تو کیا فرق ہوگا زمانے جاہلیت کے ان مشرکین اور آج کے مسلمان میں؟ کام تو دونوں کا ایک ہی ہے نا۔ تو حج میں توحید کا سبق عجیب طریقے سے ایک بندہ سیکھتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے حج میں جب ایک بندہ طواف کرتا ہے تو طواف کرتے ہوئے اس کے سامنے اللہ کا یہ فرمان ہوتا ہے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور چاہیے کہ اس قدیم گھر کا طواف کریں۔ گویا کہ طواف صرف اسی سرزمین کا ہو سکتا ہے، اسی جگہ کا ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی جگہ کا طواف نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی آدمی اس جگہ کے علاوہ کسی اور جگہ کا طواف کرتا ہے تو وہ شرک ہو جائے گا۔ پھر صفا اور مروہ کا چکر لگانا، اس میں بھی توحید ہے کہ اس کے علاوہ اور کسی جگہ کا چکر نہیں لگایا جا سکتا۔ طواف کے بعد 2 رکعت ہم پڑھتے ہیں تو عجیب طریقے سے اس 2 رکعت میں بتایا گیا ہے کہ سورہ الکافرون کو پڑھیں اور سورہ الاخلاص کو پڑھیں۔ سورہ الکافرون میں توحید ہے، سورہ الاخلاص میں توحید ہے۔ پھر عرفہ میں ہم دعا کرتے ہیں، اس میں توحید ہی توحید ہے۔ قربانی کرتے ہیں یوم النحر کو، یہ قربانی بھی اللہ کے نام پر ہوتی ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اللہ کے لیے نماز، اللہ کے لیے قربانی۔ گویا کہ حج پورا کا پورا ہمیں توحید سکھاتا ہے۔ دوسرا فائدہ حج میں کیا ملتا ہے؟ حج میں دوسرا فائدہ ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے کہ ہم حج میں جاتے ہیں تو نبی کی متابعت سیکھتے ہیں، نبی کی تابعداری سیکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر ٹیک دینے کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، کیونکہ حج میں ہم عبادتیں ہی کرتے ہیں، وہی عبادتیں کرتے ہیں جو ہم گھر پہ کیا کرتے تھے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یہاں پر یہ کام کرنا ہے، نبی کی تعلیم میں وہاں پر وہ کام کرتے ہیں، یہاں پر یہ کام کرنا ہے، نبی کے تعلیم میں وہاں پر وہ کام کرتے ہیں۔ اگرچہ ہمیں فلسفہ نہ سمجھ میں آ رہا ہو لیکن نبی کی تعلیم ہے، نبی کی اطاعت ہے کہ ہم وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خُذُوا عَنِّی مَنَاسِکَکُم، مجھ سے حج کے احکام سیکھ لو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو 4 ائمہ میں سے ایک امام ہیں، ان کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ میں احرام کہاں سے باندھوں؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ظاہر سی بات ہے کہ تم کو مدینہ سے احرام باندھ کر کے مکہ جانا ہے تو ذوالحلیفہ سے تیرا میقات ہے، ذوالحلیفہ سے احرام باندھنا ہے۔ اس نے کہا کہ میں مسجد نبوی سے باندھنا چاہتا ہوں تاکہ ثواب مجھے زیادہ ملے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اخاف علیک الفتنہ، ہم تمہارے اوپر فتنہ کا ڈر محسوس کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ اس میں فتنہ کیا ہے کہ میں کچھ زیادہ بڑھا دے رہا ہوں، ذوالحلیفہ میں احرام باندھنے کے بجائے مسجد نبوی سے احرام باندھ لیتا ہوں، تو اس میں فتنہ کا کیا ڈر ہے؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ کا فرمان کیا تم نے نہیں سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کو جو اللہ کے نبی کی مخالفت کرتے ہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کسی فتنہ کے شکار ہو جائیں یا دردناک عذاب سے دوچار کر دیے جائیں۔ تو نبی کی اطاعت میں ہمیں جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا تھا وہیں سے احرام باندھیں گے۔ یہ ہے نبی کی متابعت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت،
کا سبق ہم حج میں قدم قدم پر پاتے ہیں۔ رکن یمانی کا ہم استلام کرتے ہیں نبی کی متابعت میں، حجر اسود کو ہم بوسہ دیتے ہیں۔ کچھ فلسفہ سمجھ میں نہیں آتا حجر اسود کو بوسہ دینے کا، لیکن نبی کی متابعت ہے کہ ہم حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب حجر اسود کے پاس پہنچے تھے تو انہوں نے کہا تھا، انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک۔ میں جانتا ہوں کہ تم ایک پتھر ہو جو نہ نقصان پہنچا سکتے ہو اور نہ ہی نفع پہنچا سکتے ہو، لیکن میں اس لیے تمہیں بوسہ دے رہا ہوں کہ میں نے اپنے نبی کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا تھا، اس لیے میں تجھے بوسہ دے رہا ہوں۔ یہ ہے متابعت کا جذبہ۔ تو گویا کہ حج میں پہلے نمبر پر ہمیں توحید سیکھنے کو ملتا ہے، اور دوسرے نمبر پر متابعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اور کلمہ توحید یہی ہے کہ عبادت کس کی، اطاعت کس کی۔ عبادت صرف ایک اللہ کی، چنانچہ حج میں پورے طور پر ہم توحید سیکھتے ہیں، اور اطاعت رسول اللہ کی، چنانچہ حج میں ہم پورے طور پر اطاعت کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر حج میں جذبہ عبدیت کی آبیاری ہوتی ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ ہم جب حج میں جاتے ہیں تو عجیب طریقے سے ہم اپنے آپ کو اپنے رب کا غلام ثابت کرتے ہیں۔ ایک حاجی اپنا گھر بار چھوڑتا ہے، سفر کی مشقتیں برداشت کرتا ہے، اس سفر میں وہ زیادہ تر مشغول رہتا ہے، احرام کی چادریں پہنتا ہے، وہاں پر اسے موت یاد آتی ہے، وہ کفن کو یاد کرتا ہے۔ اب اسے احساس ہوتا ہے کہ ایک دن مجھے بھی مرنا ہے۔ لوگ نہلائیں گے، کفن پہنائیں گے، کندھے پر لادیں گے اور تنگ و تاریک کوٹری میں سلا دیں گے۔ کفن پہنا، اس کو موت یاد آنے لگی۔ اب زندگی میں اس کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ میں آ گیا۔ اس طریقے سے وہ جب حج سے لوٹ کر آتا ہے تو عجیب طریقے سے اس کے اندر بندگی پیدا ہوتی ہے۔ پھر قدم قدم پر اللہ کی جو عبادت کرتا ہے، اس عبادت میں بندگی ہی بندگی رہتی ہے۔ چنانچہ جب وہ حج سے لوٹ کر آتا ہے تو اس کا ایک ایک لمحہ اللہ کی یاد میں گزرتا ہے۔ اس کا ظاہر بھی پاک ہو چکا ہوتا ہے اور باطن بھی پاک ہو چکا ہوتا ہے۔ اسی لیے ایسے حاجی کو دیکھیے جس کا حج مقبول ٹھہرا، پوری زندگی اس کی چینج ہو چکی ہوتی ہے۔ 10 دن 12 دن اس نے مکہ اور مدینہ میں بتائے، لیکن اس کی زندگی کا سارا کردار چینج ہو چکا۔ یہ حج کا کرشمہ ہے۔ چوتھے نمبر پر حج کے فوائد میں سے چوتھا فائدہ یہ ہے کہ حج میں عجیب طریقے سے اچھے اخلاق پر ایک انسان کو ٹریننگ ملتی ہے۔ اچھے اخلاق کی ٹریننگ کیسے حج میں ملتی ہے کہ ایک آدمی حج میں ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، دنیا کے کونا کونا سے لوگ وہاں پر آئے ہوئے ہیں، کچھ زیادتیاں بھی ہوتی ہیں لوگوں کے ساتھ۔ وہاں پر وہ صبر سیکھتا ہے، بردباری سیکھتا ہے، اس کے اندر سخاوت پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر عفت پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر معاف کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ میں حج میں تھا، ایک قافلہ گزرا، پیدل قافلہ جا رہا تھا، میں بھی راستے سے گزر رہا تھا۔ ایک افریقی نے مجھے ہٹانے کے لیے یوں کیا، میں اس کے یوں کرنے کی وجہ سے میں گر گیا زمین پر اور وہ چلتا بنا۔ مجھے تکلیف بہت آئی، مجھے چوٹ بھی آئی تھی، لیکن اللہ کی قسم میں نے اسے برداشت کر لیا اور میں نے اس آدمی کو بھی الزام نہیں دیا، کیونکہ اس کی بھی غلطی نہیں تھی، وہ تیزی میں دوڑ رہا تھا
اور اس طریقے سے میری زبان پہ بھی کچھ غلط کلمات نہیں آئے. کیوں نہیں آئے؟ اس لیے کہ ہم حج میں تھے اور حج نے ہمیں سکھایا کہ ہم صبر کریں، بردباری پیدا کریں، اپنے اندر معاف کرنے کا جذبہ پیدا کریں. چنانچہ ایک بندہ جب حج سے آتا ہے تو اس کی زندگی پورے طور پر چینج ہو چکی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ میں یہی تعلیم دی. سورہ البقرہ آیت نمبر 197 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، کہ جو آدمی ان مقررہ مہینوں میں حج کی نیت کر لیتا ہے تو اس کو خبردار رہنا چاہیے کہ اس دوران کوئی بھی شہوانی فعل اسے سرزد نہ ہو، او برائی کا ارتکاب نہ کرے، لڑائی اور جھگڑا نہ کرے، کیونکہ وہ حج میں ہے. گویا کہ حج میں عجیب طریقے سے اخلاق پر ایک انسان کی ٹریننگ ہوتی ہے اور عجیب طریقے سے وہ اخلاق کو سیکھتا ہے. حج کا 5واں فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ حج میں روحانی اور تاریخی ماحول کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں. حاجی حجاز کی سرزمین میں پہنچ کر وہاں کے تاریخی اور روحانی ماحول کو اپنی پیشانی کی آنکھوں سے دیکھتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ اسی سرزمین پر آج سے ہزاروں سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ننھے اسماعیل اور اپنی بیوی ہاجرہ علیہ السلام کو بسایا تھا. اسی سرزمین پر ننھے اسماعیل کی پیاس بجھانے کے لیے ایک پانی جاری ہوا تھا جس کا نام زمزم ہے. اسی سرزمین پر ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی. اسی سرزمین پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا تھا. اسی سرزمین پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا اعلان کیا تھا. اسی سرزمین پر صحابہ کرام نے اسلام قبول کیا تو ان کو سخت سے سخت تکلیفوں سے دوچار کیا گیا تھا. اس طرح اس سرزمین کے چپا چپا سے اس کے دل میں محبت بیٹھ جاتی ہے اور عجیب طریقے سے اس کا ایمان تازہ ہوتا ہے. 6 نمبر پر حج میں ہم اتحاد اور مساوات کا سبق سیکھتے ہیں. حج میں مختلف ملکوں سے لوگ آتے ہیں. کوئی کالا ہے تو کوئی گورا ہے، کوئی امیر ہے تو کوئی غریب ہے، کوئی جاہ و منصب کا مالک ہے تو کوئی آدمی جاہ و منصب سے محروم ہے. لیکن اس کے باوجود وہاں پر ساری امتیازات مٹ جاتے ہیں. سب کے بدن پر ایک ہی لباس ہوتا ہے، سب کی زبان پر ایک ہی پکار ہوتی ہے، سب ایک ہی امام کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں. جہاں جانا ہوتا ہے ایک ساتھ جاتے ہیں، جہاں ٹھہرنا ہوتا ہے ایک ساتھ ٹھہرتے ہیں. اس طریقے سے حج کے اندر عجیب طریقے سے ساری دنیا کے مسلمان اپنے آپ کو ایک فیملی کا فرد تصور کرتے ہیں. پھر حج کے اندر کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک عالمی اجتماع بن جاتا ہے. دنیا کے کونا کونا سے مسلمان آئے تھے، سب ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک دوسرے کے حالات کو جانتے ہیں اور وہاں پر ہر طرح کا نسلی تعصب مٹ جاتا ہے، رنگ و نسل کا فرق مٹ جاتا ہے. چنانچہ افریقی نسل کا ایک امریکی لیڈر میلکم ایکس جو اسلام قبول کرتا ہے اور اسلام قبول کرنے کے بعد جب حج کو جاتا ہے تو حج کو جانے کے بعد اس نے وہاں پر دیکھا کہ ایشیا کے لوگ ہیں، افریقہ کے لوگ ہیں، امریکہ کے لوگ ہیں، لیکن ان کے بیچ کوئی نسلی تعصب نہیں، سب ایک ہی لباس میں ہیں، اللہ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں، ایک ساتھ کعبے کا طواف کر رہے ہیں، ایک ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں اور ان کی زبان پر ایک ہی بول ہے. تو وہ کہہ اٹھا تھا یہ ہے رنگ و نسل کے فرق کا اصل حل، یہ ہے رنگ و نسل کے مسئلے کا بنیادی حل. جی ہاں، حج میں رنگ و نسل کے سارے فاصلے ختم ہو جاتے ہیں اور اس طریقے سے حج میں اتحاد، مساوات اور عالمی بھائی چارہ کا مظاہرہ ہوتا ہے.
خلاصہ یہ سمجھیں کہ حج میں ہم توحید کا سبق سیکھتے ہیں، حج میں ہم متابعت کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، حج میں ہمارے جذبہ بندگی کی آبیاری ہوتی ہے، حج میں ہم اچھے اخلاق پر ٹریننگ حاصل کرتے ہیں، اور حج میں تاریخی اور روحانی ماحول کا مشاہدہ کرتے ہیں، اور حج میں عجیب طریقے سے اتحاد کا مظاہرہ ہوتا ہے، یونٹی کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ یہ ہے حج کا فلسفہ۔